کس پہ شرم کرنی ہے، کس پہ فخر کرنا ہے، انہیں سمجھ میں آ گیا. یعنی ڈر سے فخر و شرم پڑھ لیا، لہذا خاموش بیٹھنے پہ شرم محسوس کرتے ہیں، جان دینے پہ فخر محسوس کرتے ہیں. یہ سبق ہمیں بھی پڑھنا ہے. اقبال نے کہا تھا آپ اپنا نصاب بدلو، جو سبق آپ کو پڑھایا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے. گلا ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہین دیتے ہیں بچوں کو خاک بازی کا. اقبال کہتے ہیں کہ مجھے ان خدا بندان مکتب سے، ان تعلیمی اداروں سے اور معلمین سے، یہ دین سکھانے والوں سے مجھے شکوہ یہ ہے کہ یہ شاہین کے بچوں کو پرواز کے بجائے خاک بازی کا درس دیتے ہیں. پھر کیا کرو، اپنا سلیبس بدلو، نصاب بدلو، اپنا ملازمت کا درس نہ پڑھو، امامت کا درس پڑھو. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا. آپ کے پاکستان کی امامت کرنی ہے عزیزان. اے پاکستانی پولیس سے تحفظ کا بھیک مانگنے والوں، اپنے شہداء کی دیت مانگنے والوں، اے پولیس افسروں کے پیچھے چکر لگانے والوں، تمہیں خاک بازی کا درس دے دیا گیا ہے. تم کسی اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تم قبیلہ خمینی سے تعلق رکھتے ہو، تم پیروکار خامنئی کے ہو، تم سید مقاومت حسن نصر اللہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو. تم نے بھیک نہیں مانگنا، یہ ذلت ہے. تم فخر کرو کہ اس قبیلے سے ہو. ایک صدا ہو کر، چند صدایں ہیں، ایک صدا ہو کر پورے زور کے ساتھ اگر لبیک کہنا ہے تو لبیک ہو. آج اس مکان مقدس سے عہد کرو، یہ لبیک عہد ہے، کسی کو سنانا نہیں. عہد ہے لبیک کا، بلند آواز سے دونوں ہاتھ اٹھا کر لبیک کہو اور اپنے ساتھ عہد کرو کہ اس لبیک کے بعد ہم نے کس پہ فخر کرنا ہے، کس پہ شرم محسوس کرنا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کر لبیک یا حسین. خدا شاہد ہے کہ جتنے پاک احساسات آپ لوگوں کے ہیں، دوسری قوموں میں یہ مشکل ہے. ممکن ہے وہ معرفت میں آپ سے آگے ہوں لیکن جذبے میں کوئی آپ کے برابر نہیں ہے. اس کا آپ بار بار امتحان دے چکے ہیں، اس کو ثبوت تک پہنچا چکے ہیں. لیکن عزیزان، جذبوں کو ہدایت کی ضرورت ہے. آپ کے احساسات پاک ہیں، آپ کے احساسات کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن ان احساسات کو رہنمائی کی ضرورت ہے. یہ احساسات ایسے ہوں کہ آپ اور اپنی نسل کو بھی بتا دو کہ ہم کسی ذلیل امت کا حصہ نہیں ہیں، ہم کسی گدا و دریوزہ امت کا حصہ نہیں ہیں، ہم سربلند و سرفراز امت میں سے ہیں. ہم جیل میں جانے کو فخر سمجھتے ہیں، ہم ہاتھ پھیلانے کو ننگ و آر سمجھتے ہیں، ہم اکڑی لگانے کو فخر سمجھتے ہیں، لیکن ہم گدائی کرنے کو ننگ و آر سمجھتے ہیں. ہم بھوکا رہنے کو فخر سمجھتے ہیں، لیکن ہم سوال کرنے کو ننگ و آر سمجھتے ہیں. ہم شہید ہو جانے کو فخر سمجھتے ہیں، ذلت کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے ننگ و آر سمجھتے ہیں. ہمارے امام نے ہمیں فخر و شرم کا درس دے دیا ہے. اس کے بعد ہم نے انہی پر فخر کرنا ہے جس پر خمینی کہے گئے ہیں. ہم نے مذہب پہ فخر کرنا ہے، ہم نے علی ابن ابی طالب پہ فخر کرنا ہے، ہم نے حسین ابن علی پہ فخر کرنا ہے، ہم نے عباس ابن علی پہ فخر کرنا ہے. یہ علم عباس پر علم افتخار ملت تشیع ہے. یہ اور سر بلند ہو، مزید اونچا ہو، یہ ملت کا علم اور بلند ہو. جتنا یہ بلند ہوگا ملت کا حوصلہ بلند ہوگا. اس علم کے نیچے چلنے والا کبھی بھی شرم محسوس نہ کرے کہ میں کہاں چل رہا ہوں. ہم خمینی کے پیروکار ہیں، ہم خامنئی کے پیروکار ہیں کہ جن پر پوری دنیا نے دباؤ ڈالا ہوا، لیکن کہاں ہم کسی بات میں شرم محسوس نہیں کرتے. تم ہمیں جو بھی کرو ہم شرم محسوس نہیں کرتے.
محمد صلوات. یہ نعرہ بدلنا ہے ہم نے کہ پاکستان میں شیعہ نہ ہم یہ نہیں چاہتے. ہم پاکستان میں جزیرہ نہیں بننا چاہتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان امریکہ کے ہاتھ میں ہو, پاکستان پر امریکی مور مسلط ہو, لیکن شیعوں کو کوئی نہ چھیڑے. یہ نہیں ہے شیعہ قوم کا مطالبہ. لبنان میں شیعہ کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ مسیحی جو مرضی ہے کرے, سنی جو مرضی ہے کرے, صرف شیعہ کو اپنی نماز پڑھنے دو, شیعہ کو کوئی نہ چھیڑو. نہ خمینی کا مکتب یہ بتاتا ہے کہ ہم نے لبنان میں, خمینی کا مکتب یہ بتاتا ہے کہ مسیحیت کا بھی ہم نے دفاع کرنا ہے, سنی کا بھی ہم نے دفاع کرنا ہے, فلسطین کا بھی ہم نے دفاع کرنا ہے, غزہ کا بھی ہم نے دفاع کرنا ہے. وہی درس خمینی کا ہم نے بھی پڑھنا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان میں جو تمہیں مرضی ہے کرو, پاکستان کو ڈبونا ہے ڈبو دو, پاکستان کو غارت کرنا ہے کر دو. نہ یہ نہیں ہے شیعہ قوم کا مطالبہ. شیعہ قوم یہ نہیں چاہتے کہ صرف لائسنس چاہیے عزاداری کی. نہ, شیعہ کا نعرہ یہ ہے کہ یہ پاکستان ہمارا ہے, پاکستان کے بھی محافظ ہم ہیں, سنی کے بھی محافظ ہم ہیں, کشمیر کے بھی محافظ ہم ہیں, کشمیر کو بھی ہم نے یہاں آزاد کرانا ہے. اور اس ملک سے اب امریکہ اور اس کے پٹھوں کو بھگانا بھی شیعہ نے ہے اس ملک سے. ہم یہ نہیں چاہتے ہم یہاں جزیرہ بنے. آپ اپنا ملک سنبھالو, ہمیں ایک کونے میں لگا دو. ہمیں صرف ہماری بارگاہ میں مقید کر دو, ہماری مسجدوں میں مقید کر دو, ملک تمہارے حوالے میں. ہم پاکستانی ہیں, پاکستان کا حق ہے ہم پر. ایرانیوں نے ایران بچانا ہے, لبنانیوں نے لبنان بچانا ہے, پاکستانیوں نے پاکستان بچانا ہے. ہمیں خمینی نے در سے وفا دیا ہے, ہمیں خمینی نے در سے وطن پرستی دیا ہے, ہمیں خمینی نے در سے ملت, محبت ملت دیا ہے, ہمیں خمینی نے در سے وحدت دیا ہے. ہمیں اپنے امام کا سبق یاد ہے. آپ نے امامت کرنی ہے, سبق پھر پڑھ. صداقت کا, شجاعت کا, امامت کا لیا جائے گا تجھ سے کام, دنیا کی امامت کا. آپ کو امامت کرنی ہے اس ملک کے اندر. ہم پھنسے ہوئے ہیں اپنے ہی گھر کی دہلیز میں. نا, یہاں سے نکلنا ہے, پاکستان بچانا ہے. عزیزان, ان پٹھوں سے آزاد کرانا ہے پاکستان کو. آپ کر سکتے ہیں. اگر لبنان میں ایک اقلیت تیسرے درجے کی کر سکتی ہے یہ کام, آپ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. اور یقین جان لیں کہ خمینی کا راستہ ایسا ہے کہ اگر دنیا کو سمجھ میں آ جائے سب اس کے پیروکار بن جاتے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اتنا انہوں نے پروپیگنڈا کیا حزب اللہ کے خلاف, رہبر کے خلاف, امام کے خلاف. آج عرب عوام کے اندر